قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، خدا آپ سے محبت کرے گا، آپ کو خدا سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خدا کے محبوب بنو چونکہ حبیب اللہ کے دروازے سے آئے ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ اکثر و بیشتر شیعان علی بن ابی طالب کے اوپر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ نبی پاک کے مقام کو بیان کم کرتے ہیں، ہم اسی وجہ سے کم بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کے مقام کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے نبی پاک کے جانشینوں کا مقام کوشش کرتے ہیں بیان کرے، تاکہ جانشین کے ذریعے سے پتہ چلے اصل خلیفہ جو جس کا نائب ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا نبی۔ اسی لیے ہم علی مرتضیٰ کے بیان کرتے ہیں، علی مرتضیٰ خود سے ان تمام عظمتوں کو جو بیان ہم نے کیا ہے، ان تمام عظمتوں کو بیان کرنے کے باوجود خود علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ کا ایک ادنا غلام ہوں۔ اور علی مرتضیٰ کی جب شجاعت کو بیان کرتے ہیں، خیبر و خندق تو ہم نعرے لگاتے ہیں، خود علی مرتضیٰ نبی پاک کے شجاعت کو کس طرح بیان کرتے ہیں، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اذا مرل، جب بھی جنگ کا میدان گرم ہوتا تھا، جنگ عروج پہ ہوتی تھی، تو اس وقت ہم جا کے رسول سے پناہ مانگتے تھے۔ رسول علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جنگ عروج پہ ہو تو ہم جا کے رسول خدا سے پناہ مانگتے تھے۔ کیسی ذات ہے رسول خدا کی ذات، ہم رسول خدا کی ذات کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، گنجائش نہیں ہے، خدا نے اس طرح بیان کیا ہے، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ آئیں رسول خدا کی جانشین کے مقام کو بیان کریں، اور رسول خدا کے جانشین کے مقام بھی ان کی زبانی ہی بیان کریں، کیونکہ انبیاء کے موضوع، انبیاء کے بارے میں ذکر ہوا، انبیاء علیہ السلام کی مقام، یہ عظمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں قرآن کریم کی آیت کے مطابق، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لیکن ہمارے مولا و آقا امام المتقین، امام امیر المومنین علی مرتضیٰ کیا ہیں؟ یہ تمام انبیاء کے مقام، عظمتیں خدا ڈائریکٹ ان سے کلام کرتا ہے، یہ نبی پاک کے مقام اور نبی پاک کے جانشینوں کا مقام دیکھیں۔ 19ویں رمضان کی رات کو امیر المومنین السلام زخمی ہوئے، 2 دن بستر ہے مارگ میں، امیر المومنین السلام کچھ دیر کے لیے ہوش میں آتے ہیں، پھر دوبارہ بے ہوش ہوتے ہیں، ایک دفعہ ہوش میں آئے، دیکھیں علی مرتضیٰ کا مقام بھی، نبی پاک کے مقام کو ان کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر ان سے محبت کرنا، مجلس میں آنا، ان کی تابعداری کرنے میں مزہ آئے گا۔ ایک دفعہ امیر المومنین السلام ہوش میں آئے، آگے حسن مجتبیٰ سے کہا کہ حسن مجتبیٰ جائیں میرے شیعوں کو بلائیں، آخری دیدار کریں۔ پورے کوفہ کے شیعہ امیر المومنین کے گھر کے ارد گرد طواف کرتے تھے کہ ایک دفعہ پھر موقع ملے علی مرتضیٰ کے موقع۔ حسن مجتبیٰ نے جب اجازت دی، سارے شیعہ آ گئے، تو اس وقت بھی علی مرتضیٰ نے کیا کہا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھے آپ کی فکر ہے، آپ کی ہدایت کی فکر ہے، اگر کوئی چیز نہیں جانتے ہو تو پوچھو، مجھ سے پوچھو، اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان نہ رہوں، ولیکن خففوا مسائلکم، لیکن یاد رکھنا ابھی سوالات مختصر کریں، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو تفصیل سے جواب دوں۔ جب یہ کہا تو ہر ایک نے سوال کیا۔ امیر المومنین کے خاص الخاص صحابی صعصع بن سوحان، ان کے دل میں بھی چند سوالات تھے، دل میں لے کے ایسے بیٹھے تھے کہ کوئی موقع ایسا مل جائے، اب آخری وقت ہے، اب بھی اگر نہ پوچھوں تو کب پوچھے گا؟ اسی وقت امیر المومنین سے اجازت مانگی، مولا اگر اجازت ہے تو میں چند سوالات پوچھیں۔ صعصع بن سوحان نے امام سے عرض کیا، مولا آپ کے ساتھ بیٹھ کے عجیب و غریب کرامات دیکھیں، آپ کی مقام اور عظمت دیکھ کے میرے ذہن میں چند سوالات ابھرے ہیں، میں ان سوالات کو آپ سے پوچھنے کی اجازت مانگتا۔ امام علیہ السلام نے کہا پوچھیں، کہا کہ میں نے آپ کی کرامتوں کو دیکھ کے، آپ کی عظمت کو دیکھ کے اب یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ مولا انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ کیونکہ آپ کی کمالات تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر اس وقت امیر المومنین السلام نے کہا تزکیۃ امرئ علی نفسہ قبیح، کسی بھی شخص کو اپنا مقام، اپنی تعریف کرنا یہ کبھی ہے، پسند نہیں ہے، لیکن اس طرف سے آپ نے سوال پوچھا ہے اور اس طرف سے خداوند عالم نے بھی اعلان کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدا جب بھی آپ کو کوئی نعمت دے تو اس نعمت کو دکھلائیں، لوگوں کو کہیں خدا نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو آپ سوال بھی کیا ہے تو سنو، انا افضل من آدم، میں افضل ہوں آدم سے،
تو یہ امیر المومنین کا شاگرد ہے. ہمارے طرح نہیں ہے کہ پوری تقریر کی آخر میں سر نیچے کر کے ہی چلے گئے. نہیں, پوچھا مولا کس وجہ سے افضل ہیں, کوئی دلیل, افضلیت کا کوئی معیار, کس معیار کی وجہ سے آپ آدم سے افضل ہیں؟ علی مرتضیٰ نے کہا دیکھو خدا کے پاس افضلیت کا معیار زہد ہے. جتنا انسان دنیا سے منہ پھیرے گا خدا اتنا پسند کرتا ہے اس کو افضل سمجھتا ہے. آدم کے زہد کا مقام یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کو جنت میں رکھا, سب کچھ دیا, دینے کے بعد کیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, جنت سے جو چاہے مرضی کھائیں, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, صرف یہ شجرے ممنوع سے نہیں کھانا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے آگے ان کو بہکایا اور جا کے کیا کیا فَكُلَا مِنْهَا, دونوں سے جا کے کھایا, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ہو گئے. اب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم کی زہد کی منزل یہ ہے, خدا نے جنت میں رکھا سب کچھ کھائیں, صرف اس درخت سے نہیں کھائیں, شجر ممنوع سے نہیں کھائیں. کہا آدم کی زہد کی منزل یہ ہے کہ سب کچھ کھانے کے حکم ہونے کے باوجود اس شجر ممنوع سے کھایا. آج علی مرتضیٰ آپ کے درمیان ہوں اور کل میں آپ کے درمیان نہیں رہوں گا. میں اپنی پوری زندگی اس دنیا میں گزار کے جا رہا ہوں. خدا نے مجھے گندم کے دانے سے منع نہیں کیا تھا, لیکن میں نے زہد کی وجہ سے کبھی گندم کے دانے کو منہ میں نہیں رکھا ہے. جو کی روٹی کھاتے ہوئے علی مرتضیٰ آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا, اسی وجہ سے میں آدم سے افضل ہوں گا. کہا تو مولا انت افضل ہو ام نوح, آپ افضل ہیں یا نوح جو شیخ الانبیاء. کہا انا افضل من نوح, میں نوح سے افضل ہوں. وَلِمَ ذَلِكَ يَا امیر المومنین, کس وجہ سے آپ نوح سے افضل ہیں؟ امیر المومنین صاحب نے ارشاد فرمایا دیکھو خدا کے پاس افضلیت کے معیار ہے. میں صرف آپ کو مسائل جو ہے نا فضائل نہیں سنا رہا ہوں, یہ معیارات لے لیں. علی کے شیعہ بھی انہی معیارات پہ اوپر اترنے کی کوشش کریں, زہد اپنے اندر اختیار کریں. اور یہ جو معیار دوسرا دے رہا ہے کیا فرماتے ہیں کہ خدا کے پاس فضیلت اور افضلیت کا معیار یہ ہے کہ جتنا انسان صابر ہو, صبر کرے, جتنا صبر زیادہ ہو خدا کے پاس درجہ اور اجر زیادہ ہے اس کا. اور نوح علیہ السلام کا صبر, نوح علیہ السلام کی صبر کی منزل یہ ہے, 950 سال تک تبلیغ کیا, کل 80 بندے آ گئے. عجیب ہے نوح علیہ السلام کی صبر کی منزل. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک رکھے اور خدا کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں میں نے دن رات دعوت کی اپنی قوم کو. قال رب انی دعوت لیلا ونہارا, پھر مانتے ہیں کہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو, دن رات میں ان کو بلایا نہیں ہو تو ثم اعلنت لہ, پھر ان کو علناً میں نے چھپا کے ہر طریقے سے میں نے ان کو بلایا. واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام, سورہ نوح کو پڑھیں, حضرت نوح علیہ السلام کے مقام کو وہاں پہ. اب یہ سارے عظمتیں ہونے کے باوجود علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں انا افضل من نوح, میں نوح سے افضل ہوں. کس وجہ سے؟ کہا خدا کے پاس افضلیت کا معیار صبر ہے. نوح اس صبر کی اس منزل پہ تھے کہ 950 سال تک تبلیغ رسالت کیا اور اس کے بعد خداوند عالم کی درگاہ میں التجا کی, بے صبر ہو گئے. کیا کہا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. نوح علیہ السلام نے قوم کو بد دعا کی, بے صبر ہو گئے. کہا خدایا بس مجھ سے نہیں ہوتے مزید صبر. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کافر ایک بندہ بھی زمین پہ نہ رہے, روئے زمین پہ کوئی کافر باقی نہ رہے, سب کو مٹا دیں. یہ نوح کی صبر کی منزل, اور یہ علی مرتضیٰ کی صبر کی منزل. آج دنیا سے جا رہا ہوں, اس انداز میں صبر کیا, میرے آنکھ میں کانٹا اور گلے میں سوئی چبھی ہوئی تھی, میرے بازو کٹ گئے تھے, اس وقت بھی علی مرتضیٰ نے صبر کیا. علی مرتضیٰ کی صبر کی منزل دیکھنا ہے تو خود بھائی شکشکیہ کو پڑھے ایک دفعہ علی کے شیعہ, پتہ چلے علی مرتضیٰ نے کس طرح صبر کیا. اسی وجہ سے میں نوح سے افضل ہوں. پھر دوسرے سوال کی مولا انت افضل ام موسیٰ. بہرحال آپ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں, میں نے تبلیغی مجلس کیا تو بھی اس طرح ہی دیکھ رہے ہیں, فضائل کی مجلس کیا تو بھی اس طرح ہی دیکھ رہے ہیں. کم از کم کوئی ایک نعرہ, کوئی ایک جوان تو ابھی ضرور نعرہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی دے گا. یہ ایسی منزل ہے علی مرتضیٰ کے مقام. دیکھیں بولتے ہیں انت افضل من موسیٰ, مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ.
موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے متعلق 1000 آیات قرآن کریم میں آئے. ان کی اپنی کتاب چھوڑیں، ہمارے نبی کی کتاب میں 1000 سے زائد آیات موسیٰ کے بارے میں. وَاسْتَنَعْتُ كَنَفْسِي، موسیٰ آپ کو تو میں نے اپنے لیے بنایا، کلیم اللہ بنایا. اس موسیٰ سے خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ انا افضل من موسیٰ، میں موسیٰ سے افضل ہوں. کس وجہ سے؟ وَلِمَ ذَلِكَ يَا امیر المومنین، کس وجہ سے آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا خدا کی درگاہ میں افضلیت کا معیار شجاعت ہے، خدا کی ذات پہ توکل کرنا ہے. موسیٰ کی توکل کی منزل یہ تھی کہ موسیٰ کو خدا نے بڑے لاڈ سے پیارا، بڑے لاڈ سے پیار سے محبت سے فرعون کی گود میں پالا ہے. جو موسیٰ کا سب سے بڑا دشمن تھا، خدا نے سب کچھ دے کے پالا. پھر بھی موسیٰ کے توکل کی منزل یہ ہے کہ جب فرعون والوں میں سے ایک کو قتل کیا، بھاگ کے گیا شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں، 10 سال بعد واپس آیا تو اب خداوند عالم نے حکم دیا، کہا جاؤ موسیٰ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ اور آپ کے بھائی ہارون جائیں، جا کے تبلیغ کریں، فرعون کے پاس جائیں، فرعون کو جا کے تبلیغ کریں. اس وقت کیا کہا؟ موسیٰ کی توکل کی منزل یہ ہے، قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، پروردگارہ میں نے ان کے ایک بندے کو پہلے قتل کیا ہے، اب میں ڈر رہا ہوں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کریں گے، اسی لیے وہ آخی ہارون، میرے بھائی ہارون کو بھیجے، ہوا افصح منی لسانا فارسلہم ان یرد ان یصدقنی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اور بلیغ بھی ہے، اس کو میرے ساتھ بھیجے تاکہ جا کے ہم دونوں مل کے کار رسالت انجام دیں گے، تبلیغ رسالت کریں گے. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی توکل کی منزل. ایک بندے کو قتل کیا تھا، خدا کی دربار میں کیا کہا؟ التجا کیا، قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. اب علی مرتضیٰ کی توکل کی منزل دیکھیں. علی مرتضیٰ خود سے فرماتے ہیں، جب سورہ براءت کی آیتیں نازل ہوئی مدینے میں، سورہ غضب کی، سورہ توبہ کی آیتیں شروع کی آیتیں، جس میں خدا غضبناک کے بغیر بسم اللہ کے خدا نے جو ہے نا اس سورہ کو نازل کیا. پیغمبر پاک نے ان آیتوں کو عمر کے ابوبکر کے ہاتھ میں دے دیا، کئی خلیفہ اول کے ہاتھ میں دے دیا، آپ لے کے جائیں مدینے میں، مدینے سے لے کے جائیں مکے میں، جا کے سنائیں مکے والوں کو کہ آج سے آپ کو 4 مہینے مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد جہاں پہ کافر ملے گا اس کو قتل کرنا ہے. 4 مہینے میں مہلت ہے، اگر ٹھیک ہو کے توبہ کیا، ٹھیک نہیں ہوگی تو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں ملے ان کو قتل کرنا ہے. اس پیغام کو پہنچانا تھا. خلیفہ اول نے لے کے گیا، راستے میں گئے تھے، وہی نازل ہوئی. ہاں یا رسول اللہ، ان آیات کو یا آپ لے کے جا کے پہنچائیں ان کو، یا وہ جو آپ میں سے ہے. فوراً نبی پاک نے اپنے نمائندے کو بھیجا، جاؤ جا کے فوراً خلیفہ اول کو واپس بلاؤ. خلیفہ اول کو واپس بلایا، آیتوں کو اٹھا کے میرے ہاتھ میں دیا. اب دیکھیں علی کی توکل کی منزل. میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے مکہ والوں کی کسی کی چاچا کو مارا ہے، کسی کے باپ کو مارا ہے، کسی کے بیٹے کو مارا ہے، کسی ایک جنگ بدر میں 35 لوگوں کو میرا مارا ہے. میں نے یہ نہیں کہا، میں خدا کی ذات پہ توکل کر کے ان آیتوں کو لے کے گیا، خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے تنہا علی مرتضیٰ نے ان آیتوں کو تلاوت کر کے سنایا. وہاں یہ حضرت علی مرتضیٰ کا مقام، عظمت، یہ جانشین رسول خدا کے مقام. خود رسول خدا کا مقام تو چھوڑے. پھر آخری سوال پوچھتے ہیں، مولا انت افضل ایک سوال اور بھی ہے درمیان میں، آپ کے نعرے کی وجہ سے یاد آ گئی ابھی. تو کہا کہ مولا انت افضل ابراہیم، جو ابراہیم امام امت ہے. کہا انا افضل من ابراہیم، میں ابراہیم سے افضل ہوں. کس وجہ سے؟ معیار کیا ہے؟ کہا کہ خدا کی ذات پہ جس کا جتنا یقین زیادہ ہوگا خدا کے پاس وہ عظیم ہوگا. اور ابراہیم کی یقین کی منزل یہ ہے کہ وَلْيَكُونُ مِنَ الْمُوقِنِينَ تک خدا نے ابھی بیان کیا کہ ملکوت سماوات سب کچھ دکھایا تھا. اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ یہی قرآن مجید میں خدا ارشاد فرمانے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم نے کہا خدایا مجھے دکھائیں کیسے آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہو. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، خداوند عالم نے کہا آپ کا ایمان نہیں ہے میرے اوپر.
قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، خدایا آپ کی ذات پہ تو ایمان، آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہو، اس پہ ایمان ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرے قلب کے اطمینان میں اضافہ ہو جائے۔ اطمینان قلب کی خاطر خداوند عالم نے اعلان کیا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ پھر دکھایا کس طرح مردے کو زندہ کر رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی یقین کی منزل یہ ہے اور میری یقین کی منزل یہ ہے، علی مرتضیٰ کی یقین کی منزل لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر پردے ہٹ بھی جائے تو علی کی یقین میں مزید اضافہ نہیں ہوگا، علی یقین کے انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے تو علی فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، کسی بھی چیز کو علی مرتضیٰ نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں تو اس چیز سے پہلے، اس چیز کے اندر، اس چیز کے بعد خدا ہی خدا دیکھتے ہیں۔ یہ ہے علی مرتضیٰ کے مقام، یقین کا مقام۔ آخری سوال پوچھتے ہیں مولا انت افضل ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ ایک سے وہ دوبارہ نعرہ لگے گا مجھے اندازہ ہے، باقی آپ لوگ تو کیا کہا؟ انا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ کلیم اللہ سے افضل۔ عیسیٰ کی طہارت دیکھیں، عیسیٰ کے مقام دیکھیں، کلیم اللہ روح اللہ ہے۔ کہا مولا کس وجہ سے آپ افضل ہیں؟ کہا خدا کے پاس افضلیت کا معیار طہارت ہے، روح و بدن میں جتنی انسان کی طہارت بڑھے گی اتنا خدا کے پاس عظیم ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے۔ کہا کہ عیسیٰ اتنے عظیم ہیں، بغیر باپ کے معجزے سے دنیا میں آئے ہیں، اتنا پاک و طاہر ہیں، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ کی طہارت کی منزل یہ ہے کہ عیسیٰ کی مادر گرامی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، مریم مقدس بیت المقدس میں بیٹھ کے عبادت کر رہی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، خداوند عالم نے آواز دی یا مریم اخرجی من ھذا البیت، اے مریم اس گھر سے نکل جا، ھذی بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ گھر عبادت کا گھر ہے، یہ ولادت کا گھر نہیں ہے۔ یہ ہے عیسیٰ کی طہارت کی منزل، اور میری ماں کی طہارت کا منزل یہ ہے۔ میری ماں فاطمہ بنت اسد گھر میں بیٹھی تھی، آرام سے بیٹھی تھی، میری ولادت کا وقت آیا، دعا مانگنے کے لیے خانہ کعبہ کے قریب آئی، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی، آواز آئی فاطمہ بنت اسد آئے اس گھر میں، یہ گھر ہے علی مرتضیٰ کی ولادت کی جگہ۔ یہ مقام علی مرتضیٰ کی ولادت کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس پہ علی مرتضیٰ دنیا میں آئے، یہ مقام ہے۔ عزیزان، ایسے عظیم نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی، اسی لیے تو خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ کل قیامت کے دن ایک ہی سوال پوچھا جائے گا، پر سارے نہیں، سوال پوچھا جائے وَقِفُوهُمْ، آپ قدر کریں، آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھتی ہے۔ جنت والوں کو جنت کی طرف، جہنم والوں کو جہنم کی طرف، سب کا حساب کتاب ہو گیا، جائیں۔ پھر فوراً خداوند عالم آواز دیتا ہے وَقِفُوهُمْ، روک لیں انہیں، اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کس کے بارے میں؟ سورہ تکاثر میں خداوند عالم ارشاد فرمایا کیا؟ یومئذ یتساءلون عن النعیم، نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نعمت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نعمت امیر المومنین کی ولایت ہے، اس کے بارے میں روک کے پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کیسا مقام ہے، نبی پاک کے مقام بیان کر رہا تھا، وقت گزر گیا۔ بہرحال چونکہ میں جو بھی مجلس کر رہا ہوں اسی کو آج ہی ختم کرنا ہے، کل تک اسی لیے بہرحال 1 2 5 10 منٹ آگے گئے تو بھی تحمل سے سنیں۔ ایک تو عبادت کے مقام ہے، آج جمعے کے دن بھی ہے، عصر جمعہ بہت اہم ہے، عصر جمعہ یقین کریں عجیب عظمتیں ہیں ان کے، اسی لیے میں مقدمتاً ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی پاک کا مقام دیکھیں، اندازہ کریں آپ لوگ۔ خداوند عالم نبی پاک کے مقام کو یوں بیان کر رہا ہے سورہ مبارک کے آل عمران کی 81 نمبر آیت میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا۔ کس بات کا عہد و پیمان لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ بھی کس وقت عہد و پیمان لیا؟ جب ہر نبی کو خدا نے کتاب دینا ہے اور نبوت عطا کرتے وقت نبی سے کہا کتاب چاہیے آپ کو، نبوت چاہیے، قبول کرنا ہے، ہاں ایک عہد و پیمان ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ خداوند عالم نے ہر نبی سے عہد و پیمان لیا، چاہیے نبوت، چاہیے کتاب تو
کہیں کل جب آخر زمانے کے رسول آئیں گے تو لَتُؤْمِنُنَّ بھی اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ اور ان کی مدد کرو گے۔ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں۔ تو پھر خدا نے نبوت عطا کی، پھر خدا نے کتاب عطا کی ان کو۔ یعنی کہنے کا مقصد قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ تمام انبیاء کو خدا نے نبوت دی ہے، کتاب آسمانی عطا کی ہے، تو اس وجہ سے کہ نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں، خاتم الانبیاء کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے نبوت ملی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ یعنی خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت خدا کی درگاہ میں قابل قبول ہے اس وقت جب وہ نبی پاک کی رسالت پہ ایمان لائیں۔ کیسا نبی ہے؟ تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت اس وقت قابل قبول ہے جب وہ آگے رسول خدا کی ذات پہ ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور رسول خدا کے مقام ایسا ہے، تمام انبیاء کی نبوت قابل قبول اس وقت جب نبی پاک کے اوپر ایمان لائیں۔ اب علی مرتضیٰ کی ولایت کو دیکھیں، علی مرتضیٰ کی ولایت کا مقام اور عظمت دیکھیں۔ تمام انبیاء کی نبوت قابل قبول اس وقت جب علی کے زمانے کے آخر زمانے کے نبی کے اوپر ایمان لائے۔ اب نبی سے مخاطب ہو کے خداوند عالم سورہ مبارک مائدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول اس حکم کو پہنچائے، علی مرتضیٰ کی ولایت کو پہنچائے، اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ کیا فرماتے دوسرے الفاظ میں یہ کہیں، یوں کہیں کہ تمام انبیاء کی نبوت کا قابل قبول ہے رسول کی رسالت پہ ایمان لانا۔ رسول کی رسالت اس وقت قبول ہوگی جب علی مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان کرے گا۔ اگر ولایت کا اعلان نہیں کرے تو خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ولایت کا اعلان نہیں کرے گا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ کی رسالت قبول نہیں ہے۔ رسالت قبول، یہ کیسا مقام ہے، کیسی عظمت ہے، اور کیسا نبی ہے جس کی مقام اور عظمت کو خداوند عالم قرآن مجید میں مختلف آیات میں بیان کرتے آخر میں انتہا تک پہنچاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک خدا اور ملائکہ، یصلون علی النبی، ملائکہ خدا اور نبی، علماء اگر سب بیٹھے، یصلون فعل مضارع، ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آپ بھی صلو علیہ وسلم تسلیما۔